صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق، صدق اللہ العظیم۔ سورہ حج کی گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام اور بیت اللہ کی تعظیم کا بیان فرمایا تھا کہ اس کی تعمیر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کس طرح کروائی گئی، اور حضرت ابراہیم کو بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت دی تھی اور کیا حکم فرمایا تھا، اور بیت اللہ کو توحید کا مرکز بنایا تھا، ہر طرح کے شرکیہ کاموں سے بالکل پاک قرار دے دیا تھا، اور پھر اس توحید کے مرکز کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہی حج کا اعلان بھی کروا دیا تھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بھی اس کو باقی رکھا، اور قرآن میں دوسری آیتیں نازل فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے مومنین کے اوپر فریضہ حج لازم کر دیا گیا ہے۔ اور اس کا اعلان کا نتیجہ بھی یہ ہوا کہ جوق در جوق، فوج در فوج، دیوانہ وار، مستانہ وار حجاج کرام دنیا کے کونے کونے سے بیت اللہ شریف پہنچتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے ان منافع کو حاصل کریں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ کل بتایا تھا منافع دینیہ تو بے شمار ہیں، اور منافع دنیاویہ بھی بہت سارے ہیں، اپنے ذاتی اعتبار سے بھی فوائد ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی فوائد ہیں، اور مختلف اعتبار سے اس میں منافع اور فوائد رکھے گئے ہیں۔ اور پھر ایک اور بڑا مقصد یہ تھا کہ حج کے موقع پر قربانی بھی کی جاتی ہے، اور جو لوگ حج قران، حج تمتع کرتے ہیں ان کے لیے قربانی کرنا، جس کو ہدی کا جانور کہتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ دن خاص طور پر اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ حج کے جو ایام ہوا کرتے ہیں، خصوصاً ذی الحجہ کے جو پہلے 10-12 دن ہیں، وہ ایام معلومات ہیں، جو پہلے زمانے سے سب لوگوں کو معلوم ہے، اور اس شریعت میں بھی سب کو معلوم ہے۔ ان دنوں میں خصوصاً اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی تکبیر بلند کی جاتی ہے،
اور اس کا ایک بہت بڑا موقع یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے اللہ کے نام پر تو اس موقع پر بھی اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ اور پھر بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قربانی کے جانور میں سے خود نہیں کھا سکتے، صرف غریبوں کو ہی کھلانا چاہیے۔ فرمایا نہیں، فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی اس میں سے کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، اور جو فقیر محتاج ہوں انہیں بھی کھلایا کرو۔ اس کے بعد آگے اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ثم لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، ثم لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، نمبر 2 وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور نمبر 3 وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 حکم دیے ہیں۔ ثم، پھر، ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، یعنی اوپر والے کام ہو گئے، حج کے لیے پہنچ گئے، مینا عرفہ میں پہنچ گئے اور مزدلفہ میں بھی پہنچ گئے، اور 10ویں ذی الحجہ کو جانور بھی ذبح کر لیے، جس کو فرمایا تھا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ 10ویں ذی الحجہ جو قربانی کا دن ہے، اس دن جانور ذبح کیے جاتے ہیں، 11-12 کو بھی کیے جاتے ہیں، تو اس میں اللہ کا نام لینا ہے، اور پھر خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں محتاجوں کو بھی کھلاؤ، یہاں تک کہ کام تو ہو گئے۔ اب آگے کا ایک کام یہ ہے ثم، پھر، یعنی یہ سب کام ہو جائیں تو اس کے بعد کیا کرو، لیقضوا تفثہم، پورا کرو، دور کر دو اپنے میل کچیل کو۔ قضا یقضی کے اصل معنی آتے ہیں پورا کرنا، یہاں مراد ہے اس کو دور کر دینا، ازالہ۔ ثم لیقضوا، یہ امر کا صیغہ ہے، پھر چاہیے کہ وہ حجاج کرام، وہ حاجی لوگ اپنے میل کچیل کو دور کر دے۔ میل کچیل کیسے ہو گیا؟ حج کے مخصوص احکام ہیں۔ جب سے آدمی محرم ہوتا ہے، احرام باندھ کر تلبیہ پڑھ لیتا ہے اور احرام شروع ہوتا ہے، تب سے بہت ساری پابندیاں اس پر آ جاتی ہے، اور بہت سارے وہ کام جو احرام سے پہلے حلال تھے اب احرام کے بعد حرام ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مل کے اپنے بدن کو صاف نہیں کر سکتا اور میل دور نہیں کر سکتا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا ہے، خوشبو نہیں لگا سکتا ہے، اپنے بالوں میں تیل وغیرہ نہیں ڈال سکتے ہیں، بدن کے کسی جگہ کے بھی بال صاف نہیں کر سکتے، نہ اپنی مونچھوں کے بال کاٹ سکتے ہیں، نہ اسی طرح زیر ناف اور زیر بغل کے بال صاف کر سکتے ہیں، کسی طرح کا بھی کوئی میل اور بال وغیرہ دور کر سکتے نہیں، یہ احرام کی پابندی۔ اور یہ بھی دراصل ایک عاشقانہ عبادت ہے کہ جب ایک بندہ مومن اپنے وطن سے نکلتا ہے اور ایک میقات، بیت اللہ کے چاروں جانب کہیں سے بھی آپ جاؤ، میقات آتی ہے، ایک مخصوص ایریا ہے، ایک سرحد ہے، اس سے آگے جانے والا آدمی جو حج کے یا عمرے کے ارادے سے جا رہا ہے بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا، احرام کے ساتھ جانا پڑے گا۔ وہاں کی خاص وردی ہے، وہاں کی حاجی کی اور عمرہ کرنے والے کی ایک خاص شان ہے، اور اللہ نے اس کو ایک ڈریس کوڈ دیا ہے، پتہ چلے کہ عاشق آ رہا ہے۔ حج یہ عاشقانہ عبادت ہے، اس عاشق کو جانے کے لیے ضروری اپنی ساری پہچان مٹائے، اپنے یہاں چاہے وہ کتنی اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنتا ہو، کتنے ہی وہ فیشنیبل اور ڈیزائنیبل کپڑے پہنتا ہو، لیکن جب وہ حج میں جائے گا اور مرد ہے تو اس کو 2 چادریں ہی پہننی پڑے گی، اپنی موت کی یاد کرتا ہوا۔ جس طرح کفن میں 2 چادریں ہوتی ہیں، اسی طرح احرام میں بھی 2 چادر، ایک نیچے باندھ لیتا ہے اور ایک اوپر ڈال لیتا ہے۔ سر کے اوپر نہ ٹوپی ہے نہ امامہ، چاہے وہ کتنا ہی بڑا شیخ الحدیث ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنے سر کے اوپر نہ ٹوپی رکھ سکتا ہے نہ امامہ پہن سکتا ہے، کچھ نہیں، سر ننگا ہوگا اور نیچے ایک چادر باندھے گا، اوپر ایک چادر لے لے گا، اور یہ ایک شان کے ساتھ نکلے گا۔ اور اس کو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اس قدر شوق ہونا چاہیے کہ کسی اور چیز کا اس کو خیال ہی نہیں۔ جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق سے ملاقات کے لیے ہر چیز کو بھول جاتا ہے، نہ اس کو کھانا یاد رہتا ہے، نہ پینا یاد رہتا ہے، نہ کوئی اور چیز یاد رہتی ہے، بس اس کو تو ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے کہ مجھے اپنے محبوب سے ملنا ہے۔ اسی طرح ایک حاجی اور عمرے کرنے والے کا حال ہونا چاہیے کہ وہ بھی جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری کے لیے جائے، حج عمرے کے لیے جائے، تو اس کو بھی کسی چیز کا خیال نہ، اس کے پاس کہاں یہ فرصت ہے اور کہاں یہ موقع ہے کہ وہ اپنے بال صاف کریں اور وہ اپنے بالوں میں تیل ڈال کے کنگھی کرے، اور اس کے پاس کوئی موقع نہیں۔ اب اس زمانے میں ذرا چلے جائیے، آج کل کا دور بھول جائیے جو ایئر کنڈیشن ہے اور یہ سب چیزیں فراہم ہے، اور چند ہی دن میں حج کھل جاتا ہے، حج ختم ہو جاتا ہے۔
جس زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے، جیسا کہ کل کی آیت میں آیا یاتوک رجالا، یا اونٹنی وغیرہ جانوروں پر سفر کرتے تھے، تو یہ سفر بھی کئی دن کا ہوتا، میقات سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچنے تک بھی کئی دن کا فاصلہ ہو جاتا تھا، اور پھر وہ ریگستانی زمین اور اس میں گرمی کی شدت اور وہ ریتوں کا اڑنا اور سفر، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ کپڑے بھی میلے کچیلے اور بدن کے اوپر بھی پسینے کی کثرت ہوتی تھی، اور اس کی وجہ سے بدن کے اوپر بھی میل لگ جاتا ہے، نہ ناخن تراش سکتے ہیں، نہ بال مونڈ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب اتنے دن ہو گئے تو ظاہر ہے کہ بدن کے اوپر زیادہ میل کچیل بھی ہے۔ حاجی وہی سب سے بہتر ہے، الشعیث الطفل۔ حج کی عبادت ایک عجیب عبادت ہے۔ یہ سب حج کے جو احکام ہیں اور جو ارکان ہیں، اس کی عقلیت انسانوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر چیز یہاں نرالی ہے۔ عام حالات میں شریعت نے نظافت کو اور صفائی ستھرائی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ الطہور نصف الایمان تک کہہ دیا کہ پاکی اور نظافت، صفائی ستھرائی یہ تو ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور فرمایا ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے۔ لیکن یہ مخصوص حالات ہیں، مخصوص دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ حاجی پراگندہ حال ہو، پراگندہ بال ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں اور اس کا بدن میلا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس حالت میں اس حاجی کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں بیان فرمایا کہ سب سے بہترین حاجی وہ ہے جو الشعیث الطفل، جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں اور اس کے بدن کے اوپر میل ہو اور کپڑے بھی میلے ہو، تو یہ حاجی اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں عشق و مستی کی وہ کیفیت ہے کہ وہ سب کچھ بھول گیا ہے اپنے رب کی یاد میں۔ کبھی کبھی یہ دیوانگی بھی اچھی لگتی ہے، ہر وقت آدمی ہوش میں رہے یہ مطلوب نہیں ہے، کبھی کبھی اللہ کی یاد میں انسان اس طرح مست ہو جائے۔ اور حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، چاہے آپ طواف دیکھیے، صفا مروہ دیکھیے، اور یہ احرام کی حالت دیکھیے، انسان کی عقل میں نہیں آتی۔ وہ اچھے خاصے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سلے ہوئے، بہت کمفرٹیبل تھے، وہ نکال دو اور دو چادریں پہن لو جو عام طور پر لوگوں کے لیے کمفرٹیبل بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ ساری شان چھڑوائی جاتی ہے اور اپنے سارے نخرے ختم کیے جاتے ہیں، سب لوگوں کو مساوی کر دیا جاتا ہے۔ بادشاہ بھی یہی کپڑے پہن کر آیا ہے، غریب بھی یہی کپڑے پہن کر آیا ہے، سب کو اپنی شان چھوڑنی پڑے گی، اللہ کے دربار میں عاجزی دکھاتے ہوئے آئیے۔ طواف کرنا بظاہر ایک پتھر کی عمارت ہے اور اس کے گرد گھومنا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ کیا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ وہ جس کے دل میں عقیدت ہے اور جو وہ طواف کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ جو نورانیت ڈالتے ہیں اور اس کی جو کیفیت بنتی ہے، وہ دیکھنے سے اور محسوس کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ صفا مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ دوڑی تھی اور اس وقت کا موقع تھا، لیکن آج تک یہ عمل کروایا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک خاص طرح کی کیفیت پیدا کرنا مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا ایک خاص جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ایک مزاج دینا چاہتے ہیں حج کے ذریعے سے کہ شریعت کا حکم آ جائے، چاہے عقل ہاں کہے یا نہ کہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ پوری دنیا بیت اللہ کے پاس آتی ہے، لیکن حج کے لیے اللہ نے حکم یہ دیا کہ بیت اللہ کو چھوڑ کے کھلے میدان میں نکل جاؤ، مینا کی وادی میں اور عرفہ کے میدان میں اور مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارو۔ بہترین محلات میں رہنے والے اور ایئر کنڈیشن کمروں میں اور بہترین گدوں پر آرام کرنے والوں کو کہا گیا نہیں، یہاں سے نکلو، مکہ سے نکل کے جانا ہے، اتنی مبارک سرزمین ہے، لیکن یہاں سے نکل کر مینا میں جاؤ، خیموں میں رہو۔ اور آج کل کے خیمے اتنے اعلیٰ ہو گئے، پہلے تو سیدھے سادے خیمے ہوا کرتے تھے، چمڑوں کے خیمے بنائے جاتے تھے، کپڑوں کے بنائے جاتے تھے۔ پھر عرفہ کے میدان میں جاؤ، کھلے آسمان، اوپر آسمان نیچے زمین اور کچھ نہیں، کبھی گرمی ہوگی کبھی بارش ہوگی، سب چیزیں برداشت کرنا ہے۔ پھر وہاں سے روزانہ وقت پر نماز پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، لیکن عرفہ میں پہنچے تو کہا کہ نہیں، ظہر اثر ایک وقت میں پڑھو اور مغرب عشاء مغرب کے وقت میں مغرب نہیں پڑھنی ہے، مزدلفہ پہنچ کر مغرب عشاء ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ سب احکام بدلوائے گئے، روٹین کو چھڑوایا گیا۔ پھر وہ مزدلفہ میں رات گزارو، کچھ نہیں، نہ خیمہ نہ کچھ، اوپر آسمان نیچے زمین۔ اس کے بعد پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرو اور مینا ہو واپس، وہاں جا کے قربانی کرو اور پتھر شیطان کو کنکر مارو۔ یہ سارے احکام کروائے گئے۔ تو ان میں سے ایک حکم یہ تھا احرام کی پابندیوں میں کہ نہ مل کے نہا کر اپنے بدن کا میل دور کر سکتے ہیں، نہ بالوں میں تیل ڈال سکتے ہیں، نہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ ناخن تراش سکتے ہیں، نہ بدن کے کسی اور حصے کے بال کاٹ سکتے ہیں، جس میں بعض مرتبہ بہت دن گزر جاتے تھے۔
آج کل تو 5-7 دن کے زیادہ سے زیادہ کوئی قران بھی کرے تو 10-12 دن، لیکن اس زمانے میں کافی دن گزرتے تھے جس کی وجہ سے بدن پر میل بھی آ جاتا تھا۔ اب اللہ نے کہا کہ وہ ساری کیفیتیں ختم ہوئی، وہ احکام ایک مخصوص مدت کے لیے تھے۔ اب آج 10ویں ذی الحجہ ہو گئی ہے اور تم نے یہاں مینا میں آ کر جمرات کی رمی بھی کر لی، جانور ذبح کرنا اگر ضروری تھا تو وہ بھی کر لیا، رمی اور ذبح 2 کام ہو گئے، تو اب تیسرا کام تمہیں کیا کرنا ہے؟ لیقضوا تفثہم، اپنے بدن کے میل کچیل کو دور کرنا ہے۔ چنانچہ مرد حضرات حلق کروائیں گے، سر کے بال منڈوائیں گے، اور اسی طرح بدن کو اچھی طرح، یعنی یہ چادر احرام کی یہ بھی اتر جائے گی، سلے ہوئے کپڑے پہن لے، غسل کریں گے اور بدن سے مل مل کر میل دور کر دیں گے، جہاں کہیں زائد بال ہے وہ بال نکال دیے جائیں گے، ناخن تراش سکتے ہیں، سب چیزیں جائز ہو گئی، سوائے ایک چیز کے، ایک پابندی ابھی باقی ہے کہ بیوی ابھی تک حلال نہیں ہوئی، بیوی کے ساتھ ابھی تک صحبت کرنا حلال نہیں ہوا، باقی ساری پابندیاں یہاں ختم۔ تو ثم لیقضوا تفثہم، پھر چاہیے کہ یہ حج کرنے والے اپنے بدن کے میل کچیل کو اور زائد بال وغیرہ کو دور کر کے صاف ستھرے ہو جائے، نئے اچھے کپڑے پہن لے، اور اب اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ آگے والا حکم آ رہا ہے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ۔ اوفا یوفی کے معنی پورا کرنا، یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ نذور نظر کی جمع ہے، نظر کہتے ہیں منت کو، ہمارے یہاں اس کو منت کہا جاتا ہے، نظر ماننا، منت ماننا۔ نظر اور منت کس کو کہتے ہیں؟ بعض احکام تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ذمے لازم کیے ہیں، لیکن بعض احکام ایسے ہیں جو اللہ نے تو لازم نہیں کیے، لیکن بندہ خود اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز لازم کر لے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسا ہے جس پر قربانی واجب تو نہیں ہے، لیکن وہ منت مان لے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں فلاں دن یا حج کے لیے جا رہا ہوں تو وہاں اتنے جانور ذبح کروں گا۔ چنانچہ عام طور پر اس طریقے کی منتیں لوگ مانتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں حج کے لیے تو وہاں خوب جانور ذبح کریں گے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو منت مانی جائے وہ جائز ہے۔ منت کبھی تو مطلق ہوتی ہے، یعنی بس آدمی یوں کہے کہ اللہ کے لیے میرے ذمے میں 10 رکعت ہے، اللہ کے لیے میرے ذمے 10 روزے ہیں، اللہ کے لیے میرے ذمے اتنے 1000 روپے کا صدقہ ہے، یا اللہ کے لیے میرے ذمے اتنی قربانیاں ہیں، تو یہ نظر مطلق ہوئی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نظر مانتا ہے لیکن کسی شرط کے ساتھ کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے اتنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے جانور قربان کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اتنی رکعت نماز پڑھوں گا وغیرہ۔ تو اس طرح کی منت مانی جاتی ہے اور مانتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس طرح کی اگر کوئی منت مانی ہوئی ہے اور خصوصاً جانوروں کے ذبح کرنے کے بارے میں، تو لیوفوا نذورہم، چاہیے کہ اپنی نظریں اور اپنی منتیں پوری کر لیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نظر ماننا اور منت ماننا صرف اللہ کے نام پر جائز ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی اس طرح کی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لے تو جائز ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی منت نہیں مان سکتے، کسی پیر کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر یا کسی اور چیز کے نام پر منت ماننا جائز نہیں، صرف اللہ کے لیے اگر منت مانی جائے تو اس کی اجازت ہے۔ تو فرمایا پھر حاجیوں کو چاہیے کہ اپنے میل کچیل کو دور کر لے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اگر منتیں کچھ مانی ہوئی ہے تو وہ بھی پوری کر لے، چاہے جانور ذبح کرنے کی منت ہو یا کوئی اس طرح کی اور منت ہو تو وہ پوری کر لے۔ اور آگے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اب آخری کام ہے حج کا طواف، اور چاہیے کہ وہ طواف کریں پرانے گھر کا۔ البیت کے معنی گھر، العتیق، عتیق کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے پرانا، بیت العتیق سے مراد ہے مکہ کعبہ شریف، اس کو بیت عتیق اس لیے کہا کہ یہ بہت پرانا گھر ہے، اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ تاریخ بھی بھول گئی کہ وہ کتنی پرانی ہے، ہسٹری میں بھی وہ یاد نہیں ہے کہ کتنی پرانی ہے۔ البیت العتیق بہت پرانا گھر ہے، قرآن مجید نے خود کہا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت گاہ کے طور پر مقرر کیا گیا وہ مکہ میں یعنی بیت اللہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تو یہ بہت پرانا، حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا دوسری مرتبہ وہ بھی بہت پرانا، تو یہ پرانا گھر ہے، اس سے مراد ہے کعبہ شریف۔ اور بعض حضرات فرماتے عتیق کے معنی ہوتے آزاد، عتیق کے معنی ہوتے ہیں آزاد، تو اس کو بیت عتیق اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو، کعبہ شریف کو تمام ظالموں کے تسلط سے، ظالموں کے قبضے سے آزاد رکھا ہے،
یعنی جو بھی ظالم اس کو گرانے کے لیے آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ختم کریں گے، بیت اللہ کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ سورہ فیل میں ابرہا کا واقعہ موجود ہے، وہ بیت اللہ کو ڈھانے کی اور گرانے کی نیت سے چلا تھا، اللہ نے اس کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ہلاک کروا دیا۔ اسی طرح جو بھی کوئی جابر اور ظالم بادشاہ اس پر مسلط ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیں گے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کہ یہاں کچھ اور منظور ہو اور بیت اللہ کو اٹھانا منظور ہو، وہ الگ بات ہے۔ تو البیت العتیق کا طواف کرے، اس سے مراد طواف زیارت ہے، عربی میں اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں اور ہمارے یہاں اس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ یہ آخری حج کا رکن ہے۔ حج کے دو رکن، ایک ہے وقوف عرفہ، عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو تھوڑی دیر کے لیے بھی وہاں آدمی پہنچ جائے، یہ پہلا رکن، اور دوسرا طواف زیارت، یہ آخری طواف ہے۔ یہ سب کام کرنے کے بعد 10ویں ذی الحجہ کو 3 کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رمی جمرہ، شیطان کو کنکر مارنا جس کو بولتے ہیں۔ دوسرا کام ہوتا ہے اگر قربانی ہے تو پھر ذبح کرے، راہ سے مراد رمی اور زال سے مراد ذبح کرنا جانور کو، اور تیسرا ہے ہا یعنی حلق، عام طور پر اس کو یاد رکھنے کے لیے کہتے ہیں رضا ہا، راہ سے مراد رمی جمرہ، زال سے مراد ذبح جانور، اور ہا سے مراد حلق یعنی مردوں کے لیے حلق ہے، عورتوں کے لیے اپنے بال چھوٹے سے کاٹ لینا ہے۔ یہ 3 کام ہو گئے، اس کے بعد پھر ہے یہ غسل وغیرہ کر لیا، پاک صاف ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اپنے کپڑے پہن کر مرد حضرات بھی آئیں گے، عورتیں بھی آئیں گی اور جا کے طواف زیارت کریں گے۔ یہ طواف زیارت کرنے پر ساری پابندیاں ختم، اب بیوی بھی حلال ہو گئی، اب احرام کی جتنی پابندیاں تھی حج کی وجہ سے وہ سب ختم ہو گئی۔ وَلْيَطَّوَّفُوا، اور چاہیے کہ وہ طواف کرے۔ یطوف یہ باب افعل ہے، تفاعل سے ہی بنا ہے، اور چاہیے کہ وہ طواف کرے، چکر لگائے، اور طواف شریعت کی اصطلاح میں بیت اللہ کے 7 چکر لگانے سے ایک طواف ہوتا ہے۔ 7 مرتبہ بیت اللہ کے گرد چکر لگائے جائے، حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر ختم، تو یہ ایک طواف ہوتا ہے۔ یہ ایک طواف کرنا ہے بیت عتیق کا یعنی بیت اللہ شریف کا، یہ طواف زیارت ہے۔ یہاں حج کے ارکان ختم ہو گئے، حج ختم ہوا۔ تو یہ کچھ احکام تھے حج کے، اور تاریخ بھی بتا دی گئی کعبہ شریف کی، اور حج کا اعلان کب سے ہوا، اور پھر لوگ کس طرح حج کرتے ہیں اور اس میں کیا کیا کام کرنے ہیں، اس کا ایک مختصر طور پر یہاں تذکرہ ہے۔ احادیث میں اس کی پوری وضاحت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر حج کر کے امت کو دکھا دیا، اور صحابہ سے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، اپنے حج کے ارکان مجھ سے سیکھ لو، اور پھر صحابہ نے سیکھے اور نقل کیا امت تک، اور اسی سے آج تک الحمدللہ اسی کے مطابق حج ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ آگے فرمایا ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ، یہ ذالک اس میں اشارہ ہے۔ یہ 2 کلام کے درمیان فصل اور جدائی کے لیے آتا ہے، یعنی ایک بات چلی آ رہی ہے، اب وہ ختم ہوئی، اب دوسرا مضمون شروع ہونا ہے، تو ان دونوں کے بیچ میں فصل اور جدائی کے لیے آتا ہے ذالک۔ عربی میں ایسے تو آتا ہے ہاذا، لیکن ہاذا اس میں اشارہ قریب ہے یہ، اور ذالک اس میں اشارہ بعید یعنی وہ، تو یہاں بھی ہے تو قریبی معاملہ، لیکن اس میں اشارہ بعید اس لیے استعمال کیا گیا کہ اوپر والے احکام بڑے عظیم الشان تھے، تو کبھی کبھی کسی قریب والی چیز کی عظمت بتانے کے لیے دور والا اس میں اشارہ لایا جاتا ہے۔ ذالک، یہ باتیں تو ہو گئی، یہ باتیں تو سن چکے، اوپر جو باتیں بیان فرمائی وہ بیت اللہ کی جگہ کی تعین، اور بیت اللہ کو شرک سے پاک رکھنا، اور حج کا اعلان، اور لوگوں کا حج کے لیے حاضر ہونا، وہاں منافع کو دیکھنا، قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنا، اور اپنے میل کچیل کو دور کر دینا، اور منتیں پوری کرنا، طواف زیارت کر لینا، یہ احکام تو تم سن چکے، اب ان پر تو عمل کرو، اب آگے کی بات مزید سنو۔ ذالک، یہ باتیں تو ہو گئی، ذالک بیان یا ذالک ذکر، یہ اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مبتدا کی خبر ہے، یعنی الامر ذالک، معاملہ یہ تو ہو گیا، یا شأن ذالک، یہ خبر ہو گئی، یا ذالک کے بعد خبر معذوف مانیں گے، ذالک بیان، یہ بیان ہو چکا۔ اب آگے سنو، وَمَنْ يُعَظِّمْ، اور جو بھی کوئی آدمی تعظیم کرے، احترام کرے، کس کا؟ حرمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی احترام دی ہوئی چیزوں کا، اور جو بھی کوئی آدمی تعظیم کرے، عظمت اپنے دل میں رکھیں، بڑائی اپنے دل میں پیدا کریں، احترام کریں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو احترام والا بنایا ہے ان چیزوں کا جو کوئی آدمی احترام کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو
تو یہ کام اس کے لیے بہت بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک۔ اب اللہ تعالیٰ کی حرمات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو احترام والا بنایا ہے، جن کی تعظیم کرنا ہے؟ تو یہ جتنے احکام ہیں اوپر حج سے متعلق، وہ ساری کی ساری چیزیں حرمات اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی احترام دی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ جو حج کے احکام ہے، یہ سارے احکام میں اللہ تعالیٰ کا احترام ہے۔ چنانچہ احرام کی پابندیاں اللہ نے مقرر کی تھی کہ اس میں فلاں فلاں کام نہیں کر سکتے، حلال بیوی ہے وہ احرام کی حالت میں حرام ہو گئی۔ اسی طرح عام حالات میں صفائی ستھرائی اختیار کرنا ہے، بدن کے میل کو دور کرنا ہے، لیکن اب نہیں کر سکتے، بدن کے بالوں کو دور نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، تیل نہیں لگا سکتے، احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، چاہے آپ کے سامنے شکار آ جائے۔ اور جو لوگ شکار کے عادی ہوتے ہیں ان کے سامنے جب شکاری جانور آتا ہے تو ان کے اندر ایک خاص طرح کی طلب پیدا ہوتی ہے اور ولولہ اٹھتا ہے شکار کرنے کا، اور بہت سی مرتبہ ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ جس زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا اونٹ وغیرہ پر سفر کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ راستے میں کھانے پینے کا ایسا انتظام تو نہیں ہوا کرتا تھا کہ ہوٹلیں ہوں وغیرہ، تو ان کے لیے ضرورت پورا کرنے کا انتظام یہی شکاری جانور ہوا کرتے تھے کہ ان کا شکار کر کے ان کا گوشت کھائے۔ لیکن احرام کی حالت میں اور حدود حرم میں شکار کرنے کی بھی اجازت نہیں، اللہ نے ان جانوروں کو بھی احترام دیا، یہاں تک کہ حدود حرم میں ہے اور خود رو گھاس ہے، خود سے اگنے والے درخت ہے، اس کو بھی نہیں کاٹ سکتے۔ ان سب چیزوں کو اللہ نے احترام دیا۔ اسی طرح یہ جو جانور ہیں، ہدی کے جانور، اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ جانور بھی اپنے گھروں سے لے کر نکلتے تھے، چونکہ پیدل یا سواری پر جاتے تھے تو اپنے گھر میں انسانوں کے پاس جانور بہت ہوا کرتے تھے، اور عرب کا معاشرہ تو اسی پر پلتا بڑھتا تھا، ان کے یہاں مویشیوں کی بہتات تھی، تو اللہ کے گھر لے جا کر ذبح کرنے کے جانور بھی اپنے یہاں سے ہی لے کر نکلتے تھے۔ چنانچہ اونٹ ہے یا دمبے ہیں، بکرے ہیں، جو بھی جانور، گائے ہے، وہ لے کر جاتے تھے۔ اور چونکہ راستے میں بہت سے ڈاکوؤں کا بھی اندیشہ رہتا تھا، اسی لیے احترام کے مہینے تھے جس میں ڈاکو لوگ بھی حرم میں آنے والے لوگوں کو پریشان نہیں کرتے تھے، ان کو نہیں لوٹتے تھے۔ ان جانوروں کے گلے میں پٹے بھی ڈالے جاتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جانور کوئی عام جانور نہیں ہے، اللہ کے گھر کی نظر کے لیے اور وہاں حرم میں لے جا کر ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، تو ان کا بھی احترام کرنا ہے۔ تو قربانی کے جانور جو ہیں وہ بھی احترام کے قابل ہیں، قربانی کے جانور بھی بہت احترام کے قابل ہیں، ان کے ساتھ بے احترامی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عام جانوروں کی طرح جانور نہیں ہے، یہ جانور بڑے خاص جانور ہیں، اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے جانور ہیں۔ ان کی روح جب اللہ کے لیے نکلتی ہے وہ خاص لمحہ ہوتا ہے، بندے کو اللہ کا اتنا قرب ملتا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، انشاءاللہ کل اس کا کچھ بیان آئے گا۔ تو فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو احترام دیا ہے، جو آدمی ان کی تعظیم اپنے دل میں رکھے، بیت اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے، حرم کی جو تعظیم کرے اور کعبۃ اللہ کی جو تعظیم کرے، کعبۃ اللہ کی جو تعظیم کرے، یہ سب سے بڑی احترام والی جگہ ہے۔ کل آیا تھا کہ جو آدمی وہاں جا کر صرف گناہ کا ارادہ بھی کرے اس پر بھی اللہ نے وعید سنائی ہے۔ تو کعبۃ اللہ کا احترام اور تعظیم کرے، وہاں ہیں تب بھی اور اپنے مقام پر ہیں تب بھی۔ الحمدللہ ہمارا کابرین نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ ادب سکھایا کہ ہم چاہے بیت اللہ سے ہزاروں میل دور ہوں لیکن یہاں سے بھی ہم اپنے پیر بیت اللہ کی طرف نہیں کریں۔ استنجے کے موقع پر ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہمارا رخ یا ہماری پیٹھ بیت اللہ کی اور قبلے کی طرف نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ احترام ہے، تعظیم ہے، کس کی؟ بیت اللہ کی۔ حالانکہ ہم تو ہزاروں میل دور ہیں اور ہمارا اور بیت اللہ کے درمیان بے شمار پردے اور حائل ہیں، پھر بھی یہاں رہتے ہوئے بھی تعظیم اور احترام۔ سوتے وقت ہم رخ بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں، یہ تعظیم ہے۔ اپنے پیر بیت اللہ کی طرف لمبے نہیں کرتے، یہ تعظیم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی احترام کردہ جتنی چیزیں ہیں اس میں شریعت کے تمام ہی احکام آ گئے، خصوصاً وہ جگہیں یعنی جہاں حج ادا ہوتا ہے، چاہے وہ مکہ مکرمہ کا مسجد حرام اور حدود حرم ہو یا پھر حدود حرم سے باہر مینا، عرفہ، مزدلفہ، یہ وادیاں ہوں جہاں شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، صفا مروہ ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی احترام دی ہوئی ہے۔ قربانی کے جانور ہیں یہ بھی، اور دوسرے جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں۔ جو آدمی اللہ کی احترام کی ہوئی چیزوں کا تعظیم کرے گا تو یہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ بہت بہتر ہونے کا مطلب یہ انتہائی بڑا درجے کا ثواب بیان کیا گیا ہے، اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے۔
اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے یعنی اسی کے لیے بہت بہتر ہے، تعظیم کرنے والے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ اس کے ذریعے سے کفارہ سیئات بھی ہوتا ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، ثواب بھی ملتا ہے، اللہ کا خصوصی تقرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، جب تذکرہ آیا تھا اوپر جانوروں کو ذبح کرنے کا، تو مشرکین میں جو ایک بری رسم تھی اور ایک برا طریقہ جاری ہو گیا تھا، اس کو بھی صاف اور کلیئر کر دیا۔ مشرکین کے یہاں یہ تھا کہ جانور تو ذبح کرتے تھے، کھاتے تھے، اور یہ جانوروں کو ذبح کر کے کھانا یہ انسانی فطرت ہے اور ہر زمانے میں چلا آ رہا ہے، تو وہ بھی چلتا تھا ان کے یہاں بھی۔ لیکن شرک چونکہ ان کے یہاں عام تھا، اور اسی شرک کی بنیاد پر ان مشرکین نے اپنے طور پر بہت سے جانوروں کو حرام کر لیا تھا، اور اس کی نسبت پھر اللہ کی طرف کرتے تھے۔ 7ویں پارے میں سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے لیے کچھ جانوروں کو حرام کر لیا تھا، صائبہ، وسیلہ، حامی، اس طرح کے نام دیے تھے۔ مثال کے طور پر کوئی اونٹنی ہے، وہ چند بچے جنے، تو اس کے بعد پھر کہتے تھے یہ فلاں بت کے نام پر آزاد ہے۔ آزاد ہونے کا مطلب یہ کہ اب اس کو ذبح نہیں کر سکتے، اس پر سواری نہیں کر سکتے، اور اس کا دودھ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ کسی اونٹ اونٹنی پر سفر میں گئے، لمبا سفر کیا اور سفر سے سلامتی کے ساتھ کامیاب واپس آ گئے، نفع بھی بہت ہوا، تو آنے کے بعد اب یہ اونٹنی فلاں بت کے نام پر آزاد، لہذا اب اس کو کوئی اس کا دودھ بھی استعمال نہیں کر سکتا، اس پر سواری بھی نہیں کر سکتا، اور اس کو ذبح بھی نہیں کر سکتے، بس ایسے ہی گھومتی رہتی تھی آزاد۔ اور نسبت کرتے تھے کہ یہ جانوروں کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے کچھ حرام نہیں کیا ہے۔ اسی طرح بہت سے جانوروں کو کسی بت کے لیے خاص کر دیتے، فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے سارے مویشی، سارے چوپائے حلال کیے گئے۔ تمام مویشی کا مطلب دنیا میں جتنے 4 پیر کے جانور ہیں وہ سب حلال نہیں، یہ خاص کہا جا رہا ہے اس تناظر میں، اس پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں جو وہاں کا ماحول تھا کہ انہوں نے جن جانوروں کو حرام کیا تھا، اللہ فرماتے وہ حرام نہیں ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے مویشی، چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، ہاں مگر وہ، یعنی وہ حلال نہیں ہے جو تمہارے سامنے تلاوت کیے جاتے رہتے ہیں، جو تمہارے سامنے تلاوت کیے جاتے رہتے۔ کہاں؟ قرآن کی دوسری آیات میں، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، سورہ انعام میں اس کا تذکرہ فرمایا، 6 پارے میں ہے اور 8ویں پارے میں ہے کہ کچھ جانور تمہارے لیے حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، مردہ جانور جو خود اپنی موت مر گیا ہو، ایسا جانور حرام ہے۔ والدم، خون حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر اور سور حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جن کے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، یعنی اللہ کے نام پر ذبح نہ کیے گئے ہو بلکہ کسی بت کے نام پر، جیسے کہ مشرکین ذبح کرتے تھے، اور آج بھی بہت سی جگہوں پر بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور بلیاں چڑھائی جاتی ہیں، تو ایسا جانور بھی حرام ہے۔ اور والمنخنقہ، جس کو گلا گھونٹ کے مار دیا گیا ہو، کرنٹ دے کے مار دیا گیا ہو، یہ بھی حرام ہے۔ والموقوذہ، کسی اوپر کی جگہ سے پھینک دیا گیا ہو نیچے اور وہ مر گیا ہو، تو اس طرح۔ والنطیحہ، یا 2 جانور آپس میں لڑے اور مر گیا کوئی، تو یہ سب جانور حرام ہے۔ جو اپنی موت مر گئے ہو میتہ ہے۔ اور اسی طریقے سے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ، کچھ مخصوص جانور تھے جو شریعت نے حرام کیے ہیں۔ اسی طرح یہ درندے ہیں، وہ سب شریعت میں حرام ہے۔ شریعت کے دوسری نصوص سے، قرآنی آیات اور احادیث سے جن جانوروں کی حرمت معلوم ہوئی، ان کے علاوہ باقی جتنے جانور ہیں، بکرے ہیں، دمبے ہیں، اور گائے بھینس ہے، اور اسی طرح اونٹ ہے، یہ جو جانور ہے، اور اسی طرح شکار کے جو جانور ہیں، یہ سب جانور شریعت میں حلال ہے، ان کا کھانا حلال ہے۔ احلت لکم الانعام، اور تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کر دیے گئے، یعنی ان کو کھانا حلال ہے۔ قربانی کے طور پر بھی ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، اور ایسے عام دنوں میں گوشت کھانے کے لیے بھی ان کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسانوں کی غذا بنے۔ ہر چیز کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ جیسے ان جانوروں کا، دودھ والے جانوروں کا ایک مقصد یہ ہے کہ ان کا دودھ انسان استعمال کرے، تو اسی طرح ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کا گوشت کھا کر انسان اپنی غذا حاصل کرے۔
اوحلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم، ہاں مگر وہ جانور جو تمہارے سامنے قرآن مجید میں تلاوت کیے جاتے ہیں کہ وہ حرام ہے تو پھر وہ حرام ہوں گے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، آگے فرمایا لہذا تم بہت بچ کر رہو۔ اجتناب کے معنی بچنا، دور رہنا۔ اجتناب کے اصل معنی ہے دوری اختیار کرنا، جب آدمی کسی چیز سے دور رہے گا تو اس سے بچے گا۔ فاجتنبوا الرجس، رجس کہتے ہیں گندگی کو، اور اوثان وثن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے بت۔ اور تم بچو، دور رہو گندگی سے۔ اور کون سی گندگی سے دور رہے؟ اس کا بیان، مین بیانیہ، مین الاوثان یعنی بتوں سے، اور تم بتوں کی گندگی سے بہت دور رہو، بہت بچ کر رہو، یعنی بت پرستی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، اس سے اپنے آپ کو بہت دور رکھو۔ اجتنبوا الرجس من الاوثان، قرآن مجید نے بت پرستی کی قباحت اور اس کی برائی بیان کرنے کے لیے اس کو گندگی سے تعبیر کیا ہے کہ انتہائی ناپاک چیز ہے، انتہائی گندا عمل ہے۔ چاہے وہ مورتی بظاہر میں کتنی صاف ستھری ہو، کتنی اچھے پتھر کی بنی ہوئی ہو، لیکن ہے وہ گندگی۔ اور گندگی کون سی؟ باطینی۔ کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی بت کے سامنے جھکتا ہے اور شرک کرتا ہے، یقین جانیے اس کے دل میں اتنی گندگی جمع ہوتی ہے، اتنی بدبو جمع ہوتی ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید اس سے نفرت دلانے کے لیے، اس کی برائی دلوں میں بٹھانے کے لیے اس کو گندگی سے تعبیر کر رہا ہے۔ جس طرح ایک انسان گوبر سے دور بھاگتا ہے، کسی بدبودار چیز سے دور بھاگتا ہے، اس سے بھی زیادہ بدبودار اور اس سے بھی زیادہ گندی چیز ہے یہ بت پرستی۔ اسی لیے فرمایا انما المشرکون نجس، جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے دل گندگی سے بھرے ہوئے۔ توحید انتہائی پاکیزگی ہے۔ جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کا دل کھلتا ہے، اس کے دل میں نورانیت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے۔ اور جو انسان شرک میں جاتا ہے اس کا دل اندھیروں میں ہوتا ہے، جیسے کہ پیچھے اللہ نے مثال دی تھی کافروں کی اور ان کے اعمال کی کہ کس قدر اندھیرے پر اندھیرے جمع ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، ایک کے اوپر ایک اندھیروں کی تہ اور لیئر لگی ہوئی ہے۔ فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یہ جانوروں کو جو حرام کرتے تھے مشرکین، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ ان کی بت پرستی۔ کس کے نام پر حرام کرتے تھے؟ بتوں کے نام پر، کہ فلاں بت کے لیے ہمارا یہ جانور مخصوص ہے، اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو یہ جانوروں کے حرام کرنے کے پیچھے اصل سبب تھا ان کی بت پرستی، اس لیے ساتھ میں بیان فرمایا بت پرستی کا۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، لہذا تم گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، دور رکھو۔ کون سی گندگی؟ یعنی بتوں سے، یعنی بت پرستی سے اور ان کی تعظیم کرنے سے اور ان کا احترام کرنے سے اپنے آپ کو بہت بچا کر رکھو، کہ انتہائی گندی چیز ہے، بہت ناپاک چیز ہے، بہت پلید چیز ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور ساتھ میں فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تم بچو جھوٹی بات سے۔ قول کہتے بات کو، اور زور کے معنی جھوٹی بات، اور تم بچو جھوٹی بات سے۔ جھوٹی بات سے مراد کیا؟ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ خلاف واقعہ کوئی چیز بیان کرنا، اس کا نام ہے جھوٹ۔ جیسا واقعہ پیش آیا ہے اس کے خلاف کوئی بات بیان کرنا وہ جھوٹ ہے۔ مثال کے طور پر بارش ہوئی اور کوئی آدمی یوں کہے کہ بارش نہیں ہوئی تو یہ جھوٹ ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ بارش ہوئی ہے اور کوئی آدمی یوں کہے کہ بارش نہیں ہوئی تو یہ جھوٹ ہے۔ تو خلاف واقعہ کوئی بات بیان کرنا اس کو کہتے ہیں جھوٹ۔ جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے۔ جتنے دنیا میں جھوٹ ہیں ان میں سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی جھوٹ نہیں۔ اس لیے کہ شرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، اس کی عبادت کی جا رہی ہے، اس کو معبود بنایا جا رہا ہے، حالانکہ واقعے میں وہ معبود نہیں ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے، ریالٹی میں دیکھا جائے تو وہ معبود نہیں ہے، لیکن اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ معبود ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ خلاف واقعہ چیز ہوئی، خلاف واقعہ بات ہوئی، تو یہ جھوٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی جو لوگ کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں وہ ان کے لیے کچھ اختیارات تسلیم کرتے ہیں، ان کو نفع کا یا نقصان کا مالک سمجھتے ہیں،
اسی لیے تو عبادت کرتے ہیں. کسی فلاں مندر میں فلاں مورتی کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ بارش برساتی ہے تو ان کے پاس چلے جاؤ تو بارش برسائیں گے، یعنی نفع کا مالک ان کو سمجھا. حالانکہ حقیقت میں بارش کا سارا اختیار اللہ کے پاس. تو جن کے پاس بارش کا اختیار نہیں ہے ان کو بارش کا اختیار دیا اور اللہ کی طرف نسبت کی کہ اللہ نے انہیں بہت سارے اختیارات دے رکھے ہیں. علم ہے تو فلاں دیوی کی پوجا کرو تو سرسوتی علم دے دے گی، نعوذ باللہ. تو اب یہ علم کی بات ان کی طرف منسوب کر دی، حالانکہ علم دینے والا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی علم نہیں دے سکتا. تو یہ جو سرسوتی کی طرف علم کی نسبت کی یہ غلط اور جھوٹ بات ہے. تو شرک یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، جھوٹ کا مجموعہ ہے. اس لیے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو. اور اجتنبوا واپس کہاں؟ حالانکہ اگر یوں کہتے تھے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَقَوْلَ الزُّورِ تب بھی بات تو ہو جاتی. لیکن وَاجْتَنِبُوا واپس کہاں؟ خاص طور پر اہتمام کے لیے دوبارہ لائے. اور خوب بچ کر رہو، دور رہو جھوٹی بات سے. جھوٹی بات میں سر فہرست شرک ہے. ہر طرح کا شرک، اس کے پیچھے آپ کو جھوٹ ملے گا. اس کی حقیقت میں جاؤ، اِنْ هِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا، بس صرف نام رکھ لیے ہیں، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، ریالٹی کچھ نہیں ہے. وہ معبود نہیں لیکن ان کو معبود بنا لیا، تو یہ جھوٹ ہی ہوا. کوئی آدمی کسی کا باپ نہ ہو اور اس کے بارے میں یوں کہے کہ یہ میرا باپ ہے تو جھوٹ ہے. تو جو معبود نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ معبود ہے تو یہ بھی جھوٹ ہوا. جو اللہ کا شریک اور ساجی پارٹنر نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کا شریک ہے تو یہ جھوٹ ہوا. اور اسی طرح ہر جھوٹ کی برائی اس میں آ گئی، چاہے وہ، اور سب سے بڑا جھوٹ شرک، سب سے بڑا جھوٹ اس لیے کہ وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ ہے. جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف، اللہ کی شان میں جھوٹی بات کہی جا رہی ہے تو اس سے بڑا اور جھوٹ کیا ہوگا. کسی انسان کے بارے میں کوئی آدمی چور نہیں ہے، اس کو آپ یوں کہو کہ یہ چور ہے تو یہ جھوٹ ہے اور برا ہے. لیکن آپ نے یہ چوری کا الزام کس پر لگایا؟ ایک انسان پر لگایا. انسان بہرحال انسان ہے اور رب اللہ ہے. اس کے بارے میں کوئی غلط بات کہے اور اس کے لیے دوسری چیزوں کو شریک ٹھہرایا جائے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ اللہ کمزور ہے، وہ سب نہیں چلا سکتا اس لیے اس نے فلاں 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 کو اختیارات دے رکھے ہیں، تو یہ اللہ کے بارے میں بہت بڑا جھوٹ ہے اور اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان ہے. اس لیے سب سے بڑی جھوٹی بات ہے. اور اسی میں دوسری جتنی جھوٹی باتیں وہ بھی داخل ہو گئی. اس سے جھوٹ کی قباحت بھی معلوم ہوئی کہ شرک کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یہ جھوٹی بات کہنے سے بچنے کا حکم کس کے ساتھ بیان کیا ہے؟ شرک، جو دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، اس کے ساتھ اس کو بیان کرنا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بھی بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹی گواہی دینا یہ بھی اس میں داخل ہے، بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹی بات کہنا یہ بھی اس میں داخل ہے، چاہے وہ اپنے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہے، کسی اور کے بارے میں جھوٹی بات کہے، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہے. جو جانور حرام نہیں ہے ان کو حرام کر دے یہ بھی جھوٹ ہے. اس لیے کہ کسی چیز کو حلال کرنے اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، تمہاری جھوٹی زبانیں جن چیزوں کے بارے میں جو تمہیں سمجھا دے یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. کسی چیز کے حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے کہ ساری چیزوں کا خالق وہ ہے. جانوروں کا پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، سبزیوں کا پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب پیدا کرنے والا وہ ہے، ہمیں بھی پیدا کرنے والا وہی ہے. لہذا ساری چیزیں جب اس کی ملکیت ہے تو کون سی چیز حلال اور کون سی چیز حرام، ہمیں کون سی چیز استعمال کرنا ہے اور کون سی چیز استعمال نہیں کرنا، یہ تعین بھی اللہ کے پاس ہے. یہ بھی اللہ طے کریں گے کہ تمہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کون سی چیز تمہارے لیے حلال ہے کون سی چیز حرام ہے. چنانچہ بکری کو اس نے حلال کیا تو حلال ہے، اور کتے کو حرام کیا، خنزیر کو حرام کیا تو حرام ہے. اور اس میں ہمارا کوئی اختیار ہے نہیں، نہ کتے کے پیدا کرنے والے ہمیں، نہ بکری کے پیدا کرنے والے ہمیں. اللہ کا اختیار ہے، نہ سبزی کے پیدا کرنے والے ہمیں. ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہے. اللہ نے جو ہمارے لیے حلال کیا وہ حلال اور جو حرام کیا وہ حرام. لہذا تم کسی حلال چیز کو حرام کہہ دو یا کسی حرام چیز کو حلال کہہ دو، یہ بھی جھوٹی بات ہے، یہ بھی جھوٹی بات ہے. تو ایسا تمہیں اس سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے. فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بھی خوب دور رہو، بچو، اور جھوٹی بات کہنے سے بھی بہت بچ کر رہو. کس طرح؟ حنفاء للہ،
یہ سب جھوٹی باتیں کہنے میں اور بت پرستی میں تم اللہ کی طرف سے ہٹ کے دوسری چیزوں کی طرف جا رہے ہو. اب تم سب چیزوں سے یکسو ہو جاؤ، ہر چیز سے ایک طرف ہو کر ایک اللہ کے ہو کر رہو. حنفا حنیف کی جمع ہے، اور حنیف کہتے ہیں سب باطل اور غلط چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر کے ایک سچی چیز کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لینا. حنفاء للہ، تم شرک سے بچو اور جھوٹی بات سے دور رہو اس حال میں کہ تم اللہ کے لیے یکسو ہونے والے ہو، یعنی ساری تمہاری توجہ کا مرکز صرف اور صرف اللہ ہونا چاہیے. اللہ میں اتنے مشغول ہو جاؤ، اللہ کی یاد میں اتنے منہمک ہو جاؤ، خالق کی طرف اتنی توجہ کرو کہ مخلوق کو بھول جاؤ. یہ اخلاص. حنفاء للہ، اللہ ہی کے لیے اپنے آپ کو یکسو کرو، غیر مشرکین بھی، اس حال میں کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے والے نہ ہو، نہ کسی چیز کو شریک کرنے والا ہو، نہ کسی طرح کا شرک کرنے والے ہو. ظاہری شرک کی بھی نفی ہو گئی اور باطنی شرک یعنی ریاکاری کی، دکھلاوے کی بھی نفی ہو گئی. غیر مشرکین بھی، یہ تمہارا کام ہے. یعنی اللہ نے اس میں توحید کی دعوت دی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی بات مانو، اسی کی فرما برداری کرو، اور وہ جن چیزوں کو حلال کہے انہیں حلال سمجھو، وہ جن چیزوں کو حرام کہے انہیں حرام سمجھو، اور وہ جن جانوروں کو حلال کہے انہیں حلال سمجھو، جن جانوروں کو حرام کہے انہیں حرام سمجھو. جھوٹی باتیں زبان سے نہ نکالو، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ان بتوں کے نام پر چیزوں کو حلال حرام مت کرتے رہو. حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، اللہ ہی کی طرف یکسو ہو جاؤ، ایک طرف توجہ رکھو، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو. جب توحید کا بیان آتا ہے اور شرک کی برائی آتی ہے، قرآن مجید اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہے. یہ قرآن کا خاص ٹاپک اور موضوع ہے. قرآن مجید جن مقاصد کے لیے اتارا گیا ان میں سب سے پہلا مقصد قرآن مجید کے نزول کا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور دنیا میں بھیجے جانے کا سب سے بڑا مقصد توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت. یہ بنیادی مقصد ہے. اس لیے جہاں کہیں یہ بات آتی ہے قرآن ایسے ہی نہیں آگے بڑھ جاتا ہے، اس کو ذرا تفصیل سے بیان کرتا ہے. چنانچہ آگے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کی ایک مثال بیان فرمائی. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، ہمیں بھی اس موضوع کو، اس ٹاپک کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. توحید ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں تو کچھ نہیں. توحید میں نجات ہے اور شرک میں ہلاکت ہے. توحید میں کامیابی ہے اور شرک میں ناکامی ہے. اس لیے یہ مضمون بہت اہم ہے. اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس سلسلے میں کوئی سمجھوتا اور باندھ چھوڑ نہیں ہو سکتی. یہ توحید ہماری بنیاد ہے، توحید ہماری بنیاد ہے، یہ ہماری زندگی ہے. اس سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بڑا کوئی جرم بھی نہیں. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اللہ کے نزدیک شرک ہے. اس لیے اپنے دلوں میں بھی توحید کی امانت کو مضبوط رکھنا ہے، اور اپنے اولاد کے دلوں میں بھی توحید کی امانت کو مضبوطی سے بٹھانا ہے. ان کے دل میں توحید کو رچا دینا ہے، بسا دینا ہے، اتار دینا ہے، رگوں پے میں سما دینا ہے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. جس کے دل میں توحید آ جاتی ہے، اس کے دل میں اس کو مٹانا اور اس کے نام و نشان کو مٹانا اور اس کو جھکانا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس سے بڑی کوئی طاقت دنیا میں نہیں ہو سکتی. فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو بھی کوئی آدمی، کسے باشد جو بھی کوئی ہو، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائے گا، اللہ کے علاوہ عبادت میں کسی اور کو شریک کر دے، یعنی اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے غیر کی بھی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے غیر کی بھی عبادت کرتا ہے. دوسروں کو بھی پوچھتا ہے، دوسروں کے سامنے بھی اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، دوسروں کے سامنے بھی سجدہ کرتا ہے، دوسروں کے سامنے بھی نمن کرتا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے. اللہ کی صفات میں روزی دینا صرف اللہ کی صفت ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی رازق مانے کہ یہ روزی دیتا ہے. بچے دینا، اولاد دینا صرف اللہ کی صفت ہے اور کسی کی نہیں. لیکن کوئی انسان کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں بچے دے دے گا، فلاں مزار پہ جا کے کہیں گے تو بابا بچے دے دیں گے، فلاں مندر میں جا کے جھکیں گے تو وہ بچے دے دے گا، تو یہ شرک ہے.
اللہ بارش برسانا صرف اللہ کا کام ہے، کسی اور کے بس میں نہیں ہے، لیکن کوئی بارش کے لیے کسی اور کو خدا مانے اور اس سے بارش مانگے یا اس کے بارے میں یہ عقیدہ اور مانیتا رکھے یا فلاں دیوی یا فلاں دیوتا یہ بارش برساتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس کسی طرح کا شرک دنیا میں عام ہے ان میں سے کوئی بھی شرک، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو بھی کوئی آدمی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائے تو وہ ایسا ہے فَكَأَنَّمَا، گویا کہ یوں سمجھو کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ خر من السما، وہ آسمان سے نیچے گرا، خر یخیرو کے معنی گرنا، وہ آسمان سے نیچے گرا۔ سوچو ذرا، کوئی آدمی آسمان کی بلندی سے نیچے گرے اس کا کیا حال ہوگا؟ آسمان کی بلندی سے، ارے کوئی 10 منزلہ عمارت سے نیچے گر جائے تو اس کی بوٹی بوٹی ہو جاتی ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ کوئی 100 منزلہ عمارت سے نیچے گرے، کوئی ہمالیہ کی چوٹی سے نیچے گرے، اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو آسمان سے نیچے گرا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اوپر سے کوئی چیز جب نیچے آتی ہے تو اس کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے اور آتے آتے وہ منتشر ہو جاتی ہے۔ بہت اونچائی سے کوئی چیز ڈالی جائے تو نیچے آتے آتے تو اس کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ فرمایا فَكَأَنَّمَا، جو آدمی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی چیز کو بھی، اس کا حال تو ایسا ہے جیسے کہ کوئی چیز ہو، کوئی آدمی ہو جو آسمان سے سیدھا نیچے گرا۔ پھر کیا ہوا؟ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، جب وہ نیچے گرا تو مردار خور پرندے تیار ہی تھے اس کی ٹکا بوٹی کرنے کے لیے، اس کے گوشت کو نوچنے کے لیے۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، خطف یخطف کے معنی جلدی سے اچک کے بھاگ جانا، الطیر کے معنی پرندے، مراد ہے مردار خور پرندے جو مردہ جسموں کو اور مردہ جانوروں کو کھاتے ہیں، گیدڑ جیسے پرندے۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر فوراً ہی اس کو پرندے، کون سے پرندے؟ مردار خور پرندے اس کو اچک لیتے ہیں۔ وَأَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، اور کچھ تھوڑا بہت کچھ بچ گیا تو تیز ہوا چلتی ہے، اور ہوا یاوی کے معنی اس کو اڑا لے جانا، یا ہوا اس کو اڑا کے دور پھینک دیتی ہے۔ کہاں؟ فی مکان سحیق، مکان کے معنی جگہ، سحیق کے معنی بعید، بہت دور کی جگہ میں ہوا اس کو پھینک دیتی ہے جہاں سے اس کا کوئی نام و نشان بھی ملتا نہیں۔ ذرا سوچئے کہ کوئی آدمی اتنی اونچی جگہ سے نیچے گرے اور گرنے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور وہ ٹکڑے کچھ پرندے آئے اور کھا کے اپنے پیٹ میں اتار دیں، اور پھر پیٹ میں اتار کر وہ پاخانہ بن کے باہر نکل جائے، اور پھر اس کا جو کچھ تھوڑا بہت باقی رہ گیا ہے تیز ہوا چلے اور ہوا میں وہ اڑ کے کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ آدمی ایسا ہلاک ہوا کہ اس کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ ٹھیک یہی حال ہے اس آدمی کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایمان کے آسمان سے نیچے گرتا ہے۔ ایمان کو تشبیہ دیے بلندی کے ساتھ، اس لیے کہ ایمان کا اور توحید کا مقام و مرتبہ بہت بلند ترین ہے۔ ایمان اور توحید کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند جتنا آسمان بلند ہے، اور شرک اتنی بدترین چیز ہے، اتنی نچلے درجے کی چیز ہے، اتنی گھٹیا چیز ہے کہ جو آدمی شرک کرتا ہے وہ توحید کے آسمان سے سیدھا نیچے گرتا ہے، زمین کی گہرائی میں۔ زمین کی گہرائی میں جیسے ہی آدمی نے کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، وہ بلند ترین مقام سے بالکل نیچے اتر گیا، وہ اعلیٰ علیین سے اسفل السافلین میں چلا گیا، وہ ثریا ستارے کی بلندی سے اتر کر تحت الثری مٹی کے نیچے چلا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ گرا تو ایسا کہ اس کا نام اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب فتخطفہ الطیر، علماء فرماتے الطیر سے تشبیہ دی ہے مردار خور پرندے کے ساتھ تشبیہ دی ہے اس کی خواہشات کو، نفسانی خواہشات اور گندے اور گھٹیا درجے کے خیالات اور افکار، اس کو تشبیہ دیا طیر کے ساتھ۔ جب اس نے شرک کیا، جب تک شرک نہیں کیا تھا، توحید تھی، وہاں تک تو ایک اللہ کی طرف یکسو تھا اور اس کے سارے امور ٹھیک چل رہے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کو چھوڑ کر نیچے گرا، اب خواہشات کبھی اس کو یہاں لے جاتی ہے، کبھی یہاں لے جاتی ہے، کبھی یہ مندر، کبھی وہ مندر، کبھی یہ بھگوان، کبھی وہ بھگوان، مختلف جگہ پر وہ منتشر ہوگا۔ تخطفہ الطیر، جس طرح وہ جسم کے ٹکڑوں کو پرندے اٹھا کر بھاگتے ہیں، کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے، تو شرک کے بعد انسان کا بھی یہی ہے، کبھی اس کی طرف توجہ کرتا ہے، کبھی اس کی طرف۔ بارش کا موسم آئے تو فلاں کے پاس جاؤ، شادی بیاہ کا موقع ہے تو فلاں کے پاس جاؤ، اولاد چاہیے تو فلاں کے پاس جاؤ، رزق چاہیے تو فلاں کے پاس جاؤ، پتہ نہیں کہاں کہاں اس کی خواہشات اس کو لیے پھرتی، کبھی یہ بت، کبھی یہ بت، کبھی فلاں کی پوجا، کبھی فلاں کے سامنے جھک رہا ہے۔ اور توحید والا آدمی چاہے کوئی بھی ضرورت ہو ایک ہی در کا ہو کر رہتا ہے،
وہ کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں ہے. چاہے کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی مسئلہ آئے، وہ جھکتا ہے تو صرف ایک اللہ کے سامنے. اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو صرف اللہ کے سامنے، اس کی پیشانی جھکتی ہے تو صرف اللہ کے سامنے اور کسی کے سامنے نہیں. تو وہ یہ یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے. جو شرک کرتا ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے، پراگندہ، اس کی خیالات کے اوپر پھر اس کی نفسانی خواہشات کا قبضہ ہو جاتا ہے. نفس جہاں چاہتا ہے اس کو لے جاتا ہے، اس کا وجود ہی ختم. او تہوی بہ الریح، اور رہی صحیح کسر شیطان پورا کر دیتا ہے. ریح سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان. اور تہوی بہ الریح، جس طرح ہوا کسی چیز کو اڑا کے بہت دور پھینک دیتی ہے، نام و نشان نہیں، تو شیطان بھی ایسے مشرک آدمی کی ہلاکت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے. رہی صحیح کسر شیطان پوری کر دیتا ہے اور اس کو توحید سے دور لے جا کر اتنا دور پہنچا دیتا ہے کہ وہاں اس کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا ہے. تو یہ شرک اتنی گناؤنی چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، اور توحید انتہائی بلند درجے کی چیز ہے، شرک انتہائی نچلے درجے کی چیز ہے. توحید والا آدمی سلامت ہے، محفوظ ہے. شرک والا آدمی ہلاک ہوتا ہے جیسے آسمان سے گرنے والا ہلاک ہوتا ہے، اور نتیجہ پھر شیطان اس کو دور کی جگہ کہاں پہنچائے گا؟ جہنم میں ڈال دے گا. جنت سے بہت دور، اللہ کی رضا سے بہت دور جہنم میں اس کو پھینک دے گا. اس کا انجام بہت بھیانک ہے. اللہ نے جب موقع آیا توحید و شرک کا تو ایک مثال دے کر سمجھا دیا، ایک مثال دے کر بات سمجھا دی. سمجھ لینا چاہیے، چونکہ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہے. حق بات دو ٹوک الفاظ میں بیان کرتا ہے، صاف صاف بیان کرتا ہے. یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی گنجلک نہیں ہے. صاف ستھری باتیں ہیں، سیدھی سیدھی باتیں ہیں. لہذا یہ قرآن ہدایت کے طلبگاروں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. کوئی آدمی نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، شرک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یہ اللہ کی نظر میں بڑا ناپسندیدہ ہے. قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ بولنے والے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا، میرا آپ کا اور تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا، وہ اس قرآن میں خبر دے رہا ہے کہ اس کی دنیا کی حقیقت کیا ہے، چیزوں کی حقیقت کیا ہے، اس کو کیا پسند ہے اور اس کو کیا نہیں پسند ہے. بیان کر دینا یہ اللہ کا کام ہے، ماننا نہ ماننا انسان کا اختیار ہے. جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہ مانے گا وہ ناکام اور ہلاک ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن آیات پر یقین عطا فرمائے، قرآن کی ہدایت سے اللہ ہم سب کو بہراور فرمائے. اللہ تعالی توحید کی مضبوطی عطا فرمائے اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے شرک سے ہمیں ایسی نفرت عطا فرمائے، ایسی دوری عطا فرمائے جتنے کے مشرق و مغرب کے درمیان دوری ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بے انتہا قبول فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.